بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت قبور کا بیان، دوسرا حصہ۔ لفظ زیارت کے معنی ہے کسی بزرگ کو دیکھنا یا کسی متبرک مقام پر جانا۔ چند ضروری مسئلہ۔ تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ قبروں کی زیارت سنت ہے، کیونکہ اس سے زیارت کرنے والوں کو اپنی موت یاد آتی ہے، جس سے دل میں نرمی پیدا ہو کر آخرت کی طرف توجہ اور دنیا سے بے توجہی حاصل ہوتی ہے۔ قبروں کی زیارت کرنے میں زیارت کرنے والوں کو بھی فائدہ ہے اور میت کو بھی۔ زیارت کرنے والوں کو تو ثواب، آخرت کی یاد، دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوتی ہے، اور میت کو زیارت کرنے والوں سے انس اور اس کے ایصال ثواب سے نفع میسر ہوتا ہے۔ زیارت کرنے والا قبر پر پہنچ کر پہلے صاحب قبر کو سلام کرے، پھر قبر کی طرف منہ اور کعبہ کو پشت کر کے کھڑا ہو اور کچھ سورتیں پڑھ کر اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے۔ ساری امت اس پر متفق ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، خصوصاً سید الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے مدد لینا جائز ہے۔ غیر انبیاء کی قبروں کے متعلق بعض ظاہر علماء نے اختلاف کیا ہے، مگر محققین، فقہاء کرام و علماء اعظام و صوفیاء ذی احترام فرماتے ہیں کہ اولیاء و علماء کی قبروں سے مدد لینا جائز ہے۔ اولیاء کرام کی قبروں سے تا قیامت دینی و دنیاوی فیوز جاری رہیں گے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کاظم کی قبر کی قبولیت دعا کے لیے مجرب تریاق ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن بزرگوں سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے، ان سے بعد وفات بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 شخص کو دیکھا جو زندگی سے زیادہ اپنی قبروں میں دنیا میں تصرف کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور باقی 2 بزرگ ان کے علاوہ ہیں۔ حضرت سید احمد مرزوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندوں کی مدد سے مردے بزرگ کی مدد زیادہ قوی ہے۔